بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ طالبان اب بھارت کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ کون سا ملک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا؟ کون کون ہوں گے وہ؟ 2023 میں الیکشن کا نتیجہ یک طرفہ ہوگا۔ کون کون اس وقت الیکشن لڑے گا اور کون کون الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ 2022 میں ہوں گی۔ الیکشن کا ٹائم فریم بھی 2022 میں ہوگا۔ سب کچھ 2022 میں ہی ہوگا، تم اس بات کو سمجھو تو صحیح۔ اب جو اوپر سلیٹ دکھائی دے رہی ہے وہ وقت بہت قریب ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے۔ مطلب پاکستان جو بولے گا وہی ہوگا۔ نیٹو پاور 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ 42 خاندان اس کے پس پردہ ہواری اور ان کے گماشتے زیر زمین ہوں گے۔ اس کے بعد 62 اور 63 اور 18 کی چھاننیاں لگیں گی۔ بڑے بڑے لکھ پتی کک پتی ہو جائیں گے۔ ٹائٹینک 1912 میں ڈوبا تھا، لیکن زرداری نے پیپلز پارٹی کا سیاسی جہاز اور اس کے کپتان کو 2012 میں ڈبو دیا تھا۔ بلاول بھٹو اور بختیار بھٹو مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں گے۔ زرداری کی پارٹی ختم ہو جائے گی۔ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی اور عمران خان ایک ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے۔ کپتان پاکستان اور فوج کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے۔ مہربانوں کی نظریں عمران خان پر جم چکی ہیں۔ اسلام آباد کا مرکزی آپریشن تھیٹر اور ریکوری سیل عمران خان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام آنے والا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا پارلیمانی نظام میں نہیں ہے بلکہ اسلامی صدارتی نظام میں ہے۔ جب تک قاتل کا سر قلم نہیں ہوتا، چور کے ہاتھ کاٹے نہیں جاتے، تب تک پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم ایک بار پاکستان میں صدارتی نظام آنے دو، پھر تم تلوار کو دیکھنا اور تلوار کی دھار کو دیکھنا، پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ ایل کے اڈوانی کی نظریں بدل چکی ہیں۔ یہ نظریں مودی کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ ایل کے اڈوانی اور یوگی سارے مودی کے لیے خطرہ ہیں۔ فقیر دہائی دیتا ہے، کرسی کی پوجا کرنے والوں کے دن اب گئے، شہباز شریف کے دن اب گئے اور ڈنڈے والی سرکار کے دن بھی گئے۔ عمران خان کی تقریر نشر نہ کرنے کا پلان عمران خان کے حق میں چلا گیا۔ میڈیا پر پابندی لگانے والوں کو دو ٹوک پیغام۔ عمران خان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے والے چینل کو آزاد کر دیا ہے، وہ جو مرضی بات کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رپورٹڈ سرکار نے عمران خان کے متعلق ایجنسی کی رپورٹیں سب کو بتا دی ہیں۔ مرکزی آپریشن تھیٹر بھی عمران خان کے حوالے۔ عمران خان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پی ڈی ایم کے 3 لیڈر کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان کی خفیہ میٹنگز بھی پکڑی گئی ہیں۔ کس کے آگے رونا دھونا ہو رہا ہے؟ پیر صاحب کہتا ہے کہ عمران خان کو جانتے نہیں وہ کیا چیز ہے، یہ سب کو ہرا دے گا۔ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر عمران خان جیل گیا تو کیا ہوگا؟ عمران خان کا بے مثال پلان منظر عام پر آ گیا۔ سب سے پہلے تو عمران خان ڈٹ جائے گا، اپنے ارادے مضبوط کرے گا، پھر عوام نے جو اس امپورٹڈ سرکار کے ساتھ کرنا ہے وہ تم سب مل کر سڑکوں پر دیکھ لینا۔ لوگ ہی لوگ ہوں گے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر چاروں طرف سے لوگ اسلام آباد پہنچ گئے تو یہ حکومت کیا کرے گی؟ حکومت پھر گھٹنوں پر آ جائے گی۔ پیر پنجر سرکار نے قوم کو کپتان کی جرأت کا معیار بتا دیا ہے اور پیر پنجر بتاتا رہے گا۔ ماشاءاللہ، سب سے بڑا دھوکہ کپتان کے پاس اہم شخصیت خود بنگالہ پہنچ گئی۔ 45 منٹ کیا ہوتا رہا؟ کپتان کی مخبری کرنے والا کون تھا؟ اقوام متحدہ نے عمران خان کی گرفتاری سے پہلے نوٹس لے لیا۔ اب گیم الٹ گئی ہے۔ کپتان کی حکومت کا تختہ الٹانے والے ڈونلڈ لو کے منہ سے خود ہی سچ نکل گیا ہے۔ امریکہ کی چین اور روس سے جنگ چند قدموں کی دوری پر ہے۔ امریکہ چین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے عمران خان کو ہٹانا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ امریکہ سمجھ چکا تھا کابل میں افغانستان میں جو امریکہ کو شکست ہوئی ہے وہ عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ امریکہ کی ایسی کی تیسی کرنے والا عمران خان ہی ہے۔ اب حالات سنور جائیں گے۔ ایم کیو ایم جماعت کا پاکستان سے صفایا، اس کی تباہی میں کس کا کردار ہے یہ فاروق ستار نے بتا دیا ہے۔ سب سے بڑا کردار پی ڈی ایم کا ہے، پھر الطاف حسین کا بھی ہے جو دہشت گرد لندن میں چھپا بیٹھا ہے۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری اب یقینی ہے۔ 2 جرنیلوں نے اگلا مورچہ چھین لیا ہے۔ حکومتی صفوں میں صف ماتم بچھ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے خطرے کا الارم بجا دیا ہے۔ نیوٹرل کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔
ڈیفینس اب خطرہ بن چکا ہے، سانس خشک ہو چکی ہے، ہمت ہے تو گرفتار کرو، میں آ رہا ہوں۔ سب کی عقل دنگ رہ گئی، سب کے سب حیران ہیں کہ اب کیسے گرفتار کریں۔ شہباز گل نئے حقائق کے ساتھ آ گئے ہیں، جنرل فیض حمید نے کمان سنبھال لی ہے۔ نون لیگ کی وجہ سے ملک میں بڑا انتشار پھیل چکا ہے، ان کی سازش پکڑی گئی ہے، بھارت کی چیخیں ہی چیخیں۔ بھارت چین سے کیوں خوفزدہ ہے؟ مودی کے تمام اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ کل کے میچ میں پاکستان نے اپنی کمال مہارت دکھائی، پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بھارتیوں کو ناکو چنے چبوا دیے، پاکستان کی ٹیم نے 182 رنز کے پہاڑ کو آسانی سے عبور کر لیا ہے۔ پچھلا میچ ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا تھا، وہ تو بہت خوش ہو گئے تھے، لیکن باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے۔ کل کے میچ میں پھر پاکستان نے سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کے بالوں کی ترگت بنائی، کسی بالر کی ایک نہ چلی، جو بھی آتا چھکوں چوکوں کی برسات ہو جاتی۔ پہلے پہل تو بھارت کی ٹیم تیز کھیل رہی تھی، لیکن پاکستان کے بالروں کو نتھ ڈالنا اچھی طرح آتا ہے اور پاکستان نے بہترین طریقے سے نتھ ڈالی۔ ان کو لگ رہا تھا شاید پاکستان ان کو نہیں روک سکے گا اور سکور 200 سے بھی زیادہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوا، ان کے چراغوں میں روشنی نہ رہی، 182 سکور ہی مشکل بنا سکے۔ پاکستان نے بھی شروع میں جارحانہ انداز سے بیٹنگ کی اور بھارتی بالروں کی ترغت بنائی، پھر کچھ سلو ہو گئے۔ اس کے بعد محمد نواز آیا، یہ وہ نواز ہے جو پاکستان کو مشکل سے نکالتا ہے، پاکستان کو فائدہ دیتا ہے، وہ والا نواز نہیں ہے جو لندن میں اربوں روپے ہڑپ کر بیٹھا ہے۔ خیر، اس نواز نے بھارتی بالروں کو خوب نچایا، دمادم مست قلندر کروایا اور ایک دم سے میچ کا پاسا پلٹ دیا۔ رضوان کی سمجھدار طریقے سے بیٹنگ بہت کام آئی، جس میں رضوان 71 سکور بنائے اور پاکستان کی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کروایا۔ آصف علی کے کیچ ڈراپ ہونے کے بعد آصف علی نے اپنے بازوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک پاور ہٹ لگائی اور زوردار چھکا دے مارا۔ آصف علی کے چھکے اور 2 چوکوں نے میچ کو مزید آسان کر دیا، پھر خوش دل شاہ نے بھی ایک دھماکےدار چوکا لگا کر پاکستانیوں کے دل خوش کر دیے۔ آصف علی کے آؤٹ ہونے کے بعد افتخار آیا، جس نے پہلی بال پر 2 سکور بنوائے اور اس وقت پاکستان کو صرف 2 سکوروں کی ہی ضرورت تھی۔ بس اسی طرح اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی اور جیت اپنے نام کر لی۔ بہت لوگوں کے دل ٹوٹے ہوں گے، بہت لوگ روئے بھی ہوں گے، لیکن بہت لوگ خوش بھی ہوئے ہیں، بہت لوگ خوشیاں مناتے رہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کی آگے آنے والے میچ پاکستان کے حق میں ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم یہ ایشیا کپ جیت جائے گی۔ جو صورتحال لگ رہی ہے اس حساب سے فائنل بھی پاکستان اور بھارت کا ہوگا اور ایک بار پھر پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو اللہ کی مدد پاکستان کے ساتھ ہے، اس بار بھی ہم ہی جیتیں گے۔ پاکستان کی عزت اللہ نے رکھ لی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے پاکستان کو ہر محاذ پر عزت دی ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔